اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 29، 19 سے 29 تک ارشاد ہوتا ہے، فعلم جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ جان لو، فعلم یعنی اس بات کا علم حاصل کرو، اس سے بہت سے علماء کرام نے جن کا خاص علم کلام کے اندر تخصص ایکسپرٹیز ہے، انہوں نے اس حوالے سے بہت زور دیا کہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم کی توحید کو سمجھنا ہے، چاہے انسان حق فہم ادا نہ کر سکے، لیکن اس منزل پر بہرحال اسے پہنچ جانا ہے کہ جہاں پر اسے یقین ہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، معبودان باطل کا انکار اور خدا واحد کی وحدانیت کا اقرار۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور صاحبان ایمان جو مرد ہیں ان کے لیے بھی استغفار کیجیے، اور جو صاحبان ایمان خواتین ہیں ان کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ اب یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے کہ جس کے ذیل میں یہ بحث آتی ہے کہ ایک طرف ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کسی کو عہدہ دیا ہے تو پھر اس عہدے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، ورنہ اس کا ہر فعل جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ واستغفر لذنبک، کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے۔ تو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت طلب کرنا، صاحبان ایمان عورتوں کے لیے مغفرت طلب کرنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سب محتاج ہیں، مومن مرد ہوں یا مومن خواتین۔ اور دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ عمومی طور پر مومن مردوں اور مومن خواتین ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب معصوم تو نہیں ہوتے، تو ان کے لیے استغفار تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ خود پیغمبر اکرم اپنے کن گناہوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کے ذہن میں جو بحث آتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ درگاہ الہی میں اپنے کو گنہگار قرار دیتے ہوئے دعائے مغفرت تقاضۂ عبودیت ہے، وقوع گناہ پر موقوف نہیں ہے۔ یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد تفسیر جلالین کے الفاظ کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جس میں صاحبان تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ قیل لہ ذالک مع عصمتہ، حضرت سے باوجود آپ کے معصوم ہونے کے یہ کہا گیا تاکہ آپ کی امت اس طریقے کی پیروی کرے۔ تو شیعہ علماء سنی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مغفرت کا حکم دیا جا رہا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی گناہ جو عرف عام کے اندر جن کو گناہ کہا جاتا ہے کہ جیسے معصیت پروردگار ہو، بلکہ یہ تقاضۂ عبودیت ہے، اور اس کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی ہے امت کو کہ جب ہمارا حبیب بھی استغفار کر رہا ہے تو تم یقیناً استغفار کے زیادہ محتاج ہو۔ ایک اور پہلو بھی جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب مرتبہ پروردگار ذہن میں آتا ہے تو اپنا ہر عمل چھوٹا لگتا ہے، چاہے وہ عمل اٹسیلف کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، مگر جو خالق کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے مقام پر اپنا جو عمل ہے وہ یقیناً چھوٹا محسوس ہوتا ہے، اور چھوٹا محسوس ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً وہی بات ہے کہ تقاضۂ عبودیت، یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ آپ کے بس میں جو تھا وہ آپ نے اپنے مہمان کے لیے تیار کر دیا، لیکن مہمان بہت معزز ہے، جب وہ آپ کے پاس سے کھا کر پی کر جائیں گے آپ نے ان کا بہت خیال رکھا، جو آپ کے بس میں تھا وہ سب آپ نے کر دیا، مگر اس مہمان کا احترام آپ کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ آپ یہ جملہ کہیں کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا، میری طرف سے کوتاہی ہوئی اور میں اس کے لیے آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ معذرت کا طلبگار ہونا کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن یہ اس کوتاہی کا تصور ہے جو اس کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ہے، ورنہ اس میزبان کے بس میں جو تھا اس نے سب کچھ پیش کر دیا، مگر مہمان کی تعظیم، مہمان کا احترام اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے عمل کو بھی چھوٹا تصور کرے، کوتا سمجھ تصور کرے، اور یہ تصور کرے کہ اس پر معذرت کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہو، خلوص ہو، نیت ہو، سب اعلیٰ، اور اس سے بہتر اور اعلیٰ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر بہرحال جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ عمل پیش کرتے ہیں پیغمبر اکرم تو ظاہر ہے کہ حق کے پروردگار کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔
تو پھر اس کے بعد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس پر معذرت طلب کی جائے، جس کو یہاں پر واستغفر لذنبک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے ذیل میں اور بہت سی باتیں کی گئی ہیں کہ جن کو تفاسیر کی بڑی کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے تم لوگوں کی گردش اور تمہارے جائے قرار کو۔ متقلبکم یعنی تمہاری گردش، تمہارا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانا، پلٹ کر پھر واپس گھر پر آنا۔ ومثواکم، اور تمہارے جائے قرار کو یعنی تمہارے ٹھکانے کو، کہ تمہارا ریسیڈنس کیا ہے، تمہارا گھر کیا ہے، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، وہ بھی پروردگار سے چھپا ہوا نہیں ہے، خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ تمہاری ہر مومنٹ خدا کی نظروں میں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، یوں سمجھے کہ اب اسی کا ایک مصداق پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ صاحبان ایمان کہتے ہیں، یعنی وہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لولا نزلت سورتن، کہ سورہ نازل کیوں نہیں ہوتا۔ تو اب ظاہر سورہ تو نازل ہو ہی رہے تھے، مگر یہاں پر سورہ سے کیا مراد ہے کہ ایسا سورہ کہ جس میں قتال کا حکم دیا جائے، جس میں بدلہ لینے کا حکم دیا جائے، جس میں مقابلہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ پہلے جو حکم تھا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ چکے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، یعنی ابھی میدان میں آ کر قتال نہیں کرنا، چاہے سامنے والوں کی طرف سے زیادتی بھی ہو رہی ہے، مگر بہرحال اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ تو بہت سے ایسے افراد کے جو دعوے داران ایمان تھے وہ صحابہ کرام ہی میں سے تھے، مگر ان کو تشویش ہوتی تھی کہ اگر موقع ملے، ایسی کوئی آیت نازل ہو، کوئی حکم قتال آئے، تو پھر دیکھیے کہ میدان میں ہم کس طرح سے جوہر شجاعت دکھاتے ہیں، بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، کہ جب محکم سورہ نازل ہو گیا کہ جس کے اندر وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، کہ جس کے اندر ذکر کر دیا گیا قتال کا کہ ہاں ٹھیک ہے اب آؤ میدان کے اندر، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ نے دیکھا اے حبیب کہ وہ جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، یعنی جو منافق تھے، صحابہ کرام کے لباس میں نفاق کو دل میں جگہ دیے ہوئے جو آپ کے آس پاس نظر آتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے موت سے بے ہوش ہو جانے والا دیکھتا ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، اب ظاہر ہے کہ یہ تو منافقین کا انداز ہے کہ ان کے سامنے اگر اس طرح کی بات کی جائے تو وہ جو پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کچھ تو وہ ہوں گے جو یقیناً اپنی اس بات کا لحاظ رکھیں گے، پاس رکھیں گے، مگر ایک تعداد ان لوگوں کی تھی جس کو قرآن مجید بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ ان کے چہروں پر تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موت کے آثار طاری ہو گئے ہیں۔ تو خبر سنتے تھے تو یہ کیفیت ہوتی تھی، اور پھر میدان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے ثبات قدم نظر نہیں آئے گا، جیسے کہ ہم اسی سورہ میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا، مگر جب خبر قتال، حکم قتال سنتے ہوئے یہ کیفیت ہو تو پھر میدان میں قدم جمانے کا سوال بھی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، تو ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے ہیں، یعنی حوصلہ بڑھانے والی بات کہتے، ایسی بات کہتے کہ جس سے جو میدان میں ڈٹ جانے والے ہیں ان کا حوصلہ بلند ہوتا، نہ یہ کہ وہ ایسی بات کہتے کہ جو حوصلوں کو پست کرنے والی ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور پھر جب لڑائی ٹھن جائے تو اگر اللہ سے سچی وفاداری کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، یعنی جب میدان میں وہ وقت آ گیا لڑنے کا، تو پھر اگر وہ اپنی بات کو، اپنے قول کو، جو انہوں نے باتیں کی تھی، اگر اس کو سچا ثابت کر دیتے، وفاداری کا مظاہرہ کرتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اب ظاہر ہے کہ اس آئینے میں ان تمام افراد کو بہرحال دیکھنا پڑے گا کہ جو بارہا میدان میں نہ ٹک سکے اور موقع ملنے کے باوجود فرار اختیار کرتے رہے۔ اس کے اندر احد کا میدان بھی گواہی دے گا، اس کے اندر ہمیں خیبر میں بھی دیکھنا پڑے گا، خندق میں بھی دیکھنا پڑے گا کون کیسی بات کہہ رہا تھا، اسی طرح سے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ حنین کے میدان کے اندر کیا باتیں ہو رہی تھیں، جیسے کہ بہت ساری باتیں خود قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، سورہ توبہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پر بھی یہ بات آ گئی۔ اب پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ تم سے یہی امید ہے کہ اگر کبھی تمہیں حاکم بنا دیا گیا تو تم زمین میں فساد کرو گے، یعنی کبھی تمہیں اگر حکومت مل گئی کسی طریقے سے تو تم زمین میں فساد کرو گے۔ اب یہاں پر آپ پھر نوٹ کر لیجئے کہ کانٹیکس بھی بالکل واضح ہے
کہ ان افراد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو میدان سے بھاگ جایا کرتے ہیں، اور انہی سے کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میدان کے اندر ٹکنے کی اگر بات کی جائے تو ان کے چہروں کے اوپر موت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے افراد اگر کبھی ان کو تولیت مل جائے، اگر ان کو خود سے ہی یعنی انہوں نے کر لیا، ظاہر ہے کہ اگر ایسے ہیں کہ جو فساد فراز کرنے والے ہیں تو خدا تو انہیں نہیں بنائے گا، لیکن اگر یہ ایسے افراد کبھی کسی وجہ سے کسی سازش کے ذریعے سے حکومت حاصل کر لیں تو وہ کیا کریں گے؟ زمین میں فساد کریں گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور جو قطع رحم ہے وہ ان کی طرف سے ہوگا، یعنی قطع رحم کا ایک تو بہت بڑا مصداق یہ ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا۔ کون رشتہ، کیسا رشتہ؟ حکومت آنے کے بعد الملک حکیم، جو بہت مشہور جملہ ہارون رشید کا ہے کہ حکومت اور ملک اور اقتدار جو ہے وہ بانجھ ہوتا ہے، تو وہ جو واجب حقوق ہے اپنے رشتہ داروں کے وہ بھی ادا نہیں کریں گے، تو پھر وہ جو پیغمبر اکرم کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کہاں وہ ادا کریں گے؟ پھر اس کے بعد ایک اس کا مصداق بھی یہی ہے کہ خود جو امام وقت ہے اس سے تعلق کو باقی رکھنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، مگر جہاں خود امامت صاحب امامت کے منصب پر ہی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر یہ قطع رحم کی بدترین مثال ہوگی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فأصمہم وأعمی أبصارہم، تو اللہ نے انہیں بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ یہ تقریباً وہ والی بات آ جاتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ پھر توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، پھر ان کے برے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا تیر مار رہے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے یا کچھ دلوں پر ان کے قفل لگے ہوئے ہیں؟ یعنی اب آپ غور کیجئے کہ قرآن، الفاظ قرآن کو نہ سننے یا حفظ نہ کرنے کی شکایت نہیں کر رہا، یہ تمام تر چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، مگر جس چیز کی شکایت کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے معنی اشارات پر غور نہ کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ چاہے الفاظ کے حفظ کرنے میں کتنی ہی محنت کر لی جائے، لیکن اگر قرآن میں تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، کن سے وابستہ ہونے کی بات کر رہا ہے، کن سے جڑے رہنے کی بات کر رہا ہے، کن سے قطع تعلق کے اوپر گرفت کر رہا ہے، کس چیز کے اوپر خوشخبری دے رہا ہے، کس چیز سے ڈرا رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں اگر انسان تدبر نہ کرے تو بظاہر قرآن مجید سے کہاں سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ارتداد کیا علی ادبارہم یعنی وہ پیچھے کی طرف پلٹ گئے، تو بظاہر وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اب تو صرف لباس اسلام ہی باقی رہ گیا ہے اور ان کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کے پیچھے مثالیں گزر چکی ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت کے نشان واضح ہو چکے ہیں، یعنی ان کے لیے واضح ہے کہ کون کیا ہے، پھر بھی اگر اس کے بعد وہ اسی روش کے اوپر باقی رہنا چاہیں، یعنی اب ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ وہ افراد کتنی مذمت ان کی گئی کہ جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، جو میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ نہیں کرتے ہیں، کہ جن کے چہروں پر موت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے بعد اس کے مقابلے میں وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے جبریل تلوار لے کر نازل ہو رہے ہیں، ذوالفقار لے کر نازل ہو رہے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے کلمات کہے جا رہے ہیں، پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں برد الایمان کل الی الکفر کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، جس کے لیے کہا جا رہا ہے لاوطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، ان کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ میں اسے علم دوں گا کہ جو رجل ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ یہ صرف خطابت نہیں ہے، آپ ان آیتوں کے ذیل میں ان تمام تر چیزوں کو پر غور کیجئے کہ واضح طور پر پروردگار کہہ رہا ہے من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کی کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی ہے، وہ اپنا حال بھی دیکھ چکے ہیں اور ساتھ ہی اس کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو میدان میں ہمیشہ ثابت قدم رہا ہے۔ الشیطان سول لهم، مگر ان کے ارتداد کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر کے پیش کر دیا ہے، شیطان نے انہیں ورغلایا ہے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں ڈھیل دی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جو انہوں نے ناپسند کیا اسے جو اللہ نے نازل کیا، اور کیا کہا سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، تو یہ منافقین مثلا اہل کتاب سے مشرکین سے ساز باز بھی کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم پورا تو نہیں لیکن یہ کہ بعض چیزوں میں تمہاری اطاعت بھی کریں گے، یعنی اب یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے افراد جو مرتدین تھے، صرف لباس اسلام ان کے اوپر تھا، انہوں نے صحابیت کا لباس اوڑھا ہوا تھا، شیطان کے اعلی کار تھے، شیطان کے کارندے بن چکے تھے، اور ان کے ساتھ کہ جو مشرکین تھے
اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کے خلاف ہاسٹائل ایٹیچیوڈ تھا، ان کے ساتھ ساز باز بھی کر رہے تھے اور یہ جملے کہہ رہے تھے کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ بعض چیزوں میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر تمام ہی باتوں کے اندر وہ اطاعت کرنے لگے ان کفار اور مشرکین کی تو بالکل ہی ایکسپوز ہو جائیں گے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ نفاق کی نقاب اوڑھے رکھنا چاہتے تھے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے رازوں سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیا ہوگا کہ جب ملائکہ ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہروں پر بھی مار رہے ہوں گے اور ان کی پشت پر بھی مار رہے ہوں گے۔ یعنی یہ یہیں پر سمجھا دیا گیا کہ یہ نفاق کا لباس اگر دنیا کے اندر انہیں بظاہر انتقام سے بچا لے تو بچا لے، مگر جب بہرحال روح نکل رہی ہوگی تو ان کی یہ حالت ہوگی۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے بأنہم، کہ ان لوگوں نے اتباع کیا ما اسخط اللہ، اس کا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی پسند کو ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یعنی اگر بظاہر کچھ ان کے اچھے اعمال تھے بھی تو وہ ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر پھر ہمارے سامنے وہ بات آ گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں۔ پھر ہمارے لیے قابل توجہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان کہ جس میں وہ جناب سیدہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، کہ اللہ تیرے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم حدیث بن جاتی ہے، یہ مناقب کی کوئی معمولی عام سی حدیث نہیں ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس نے جناب سیدہ کو راضی کیا اور کس نے جناب سیدہ کو ناراض کیا، اس لیے کہ ڈائریکٹ وہ لنکڈ ہے اس کے ساتھ پروردگار عالم کی رضا اور پروردگار عالم کی ناراضگی۔ من اغضبها فقد اغضبنی، کہ جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے اسے ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ یہ تمام باتیں غور طلب ہیں، اور میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ ٹھنڈے دل سے ان تمام باتوں کے اوپر غور کیجیے گا۔ یہ آیات قرآنی ہمارے سامنے بہت واضح ہیں اور تبینہ کی منزل پر ہیں کہ بالکل واضح ہو چکی ہے ہدایت۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جو منافقین ہیں، ان یخرج اللہ اضغانہم، کہ خدا ان کے دلی کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، یعنی بہرحال ان کے یہ کینے جو دل میں پرورش پا رہے ہیں، وقت آئے گا کہ یہ کینے ظاہر ہو جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اب دوسرے جو افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پھر ایسے افراد کو کم سے کم وہ اپنا پیشوا نہ بنائیں، ان کو کم سے کم اپنا لیڈر نہ بنائیں۔ صرف یہ دیکھ کر کہ کوئی حکومت کو قبضے میں لینے میں کامیاب ہو گیا تو پروردگار عالم نے اس چیز کو معیار نہیں بنایا تھا، خدا نے جس کو بنایا ہے اس کو مانو۔ جو خود سے بن جائے یا لوگوں کے بنانے پر بنتا ہے اس کی خدا نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے، بلکہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر یہ حکمران بن گئے تو ان کا کام فساد فی الارض ہوگا، قطع رحم ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے گویا ان کے وہ کینے بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ تو پتہ چل جائے گا کہ کون قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر ہجوم کر رہا ہے، کون ان کو ایذا دے رہا ہے اور اذیت پہنچا رہا ہے۔ آیت نمبر 29 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ محمد، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 38، 30 سے 38 منافقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کینوں کو خدا ظاہر نہیں کرے گا، یعنی ان کا نفاق کسی طریقے سے پردے میں رہے گا۔ تو ایک تو معاملہ ظاہر ہے کہ میدان قیامت کا ہے کہ جہاں پر منافق کا نفاق بالکل آشکار ہو جائے گا، وہ ہر ایک کے لیے، مگر اسی دنیا کے اندر بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر منافق اپنے نفاق پر موجود پردے کو باقی رکھنے میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ عیاں ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق سے پروردگار فرماتا ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، کہ اگر ہم چاہتے تو اے حبیب آپ کو دکھلا دیتے کہ ان میں سے منافق کون ہیں۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ان کے ناک نقشے سے انہیں پہچان لیجئے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور بہرحال ان کے طرز گفتگو سے آپ انہیں ضرور پہچان لیں گے۔ یعنی جو گفتگو ہے وہ بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے
کہ المرء محبوء تحت لسانہ، کہ شخص اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے. اب ظاہر گفتگو کے بعد عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ گفتگو واقعاً کتنی مخلصانہ ہے. عمل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لچھے دار باتیں کرنا اور پھر میدان عمل میں سست پڑ جانا، میدان سے فرار اختیار کرنا، میدان سے بھاگ جانا، یہ تمام تر چیزیں بتا دیتی ہیں کہ کون فقط اور فقط گفتار کا غازی ہے اور کردار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پروردگار عالم نے یہاں پر واضح طور پر لحن قول کا تذکرہ کیا ہے کہ جو گفتگو کے انداز ہیں ان سے بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. اور یہیں پر ہمیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جملے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ لحن القول بغضهم علی ابن ابی طالب، کہ ان کے جو جملے ان کی ادائیگی ہے اس کے ذریعے سے بغض کا اظہار ہوتا تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور پھر اس کے ذریعے سے پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ لوگ منافقین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ ببغضهم علی ابن ابی طالب، کہ ہم عہد رسول میں منافقوں کو اس طرح سے پہچان لیا کرتے تھے کہ کیا ان میں بغض علی ہے یا نہیں. اگر علی کا بغض ان کے دل میں پایا جاتا ہے اور ان کی گفتگو سے آشکار ہو جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ لوگ منافقین ہیں. اس آیت کے ذیل میں اس روایات کے لکھنے کا ایک بہت بڑا پرپز یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی بہت سے منافقین کی شناخت ہو جاتی تھی، تو اس بات کو ظاہر کیا گیا. تو پروردگار فرماتا ہے کہ واللہ یعلم اعمالکم، کہ اللہ یقیناً ان کے اعمال سے، تمہارے اعمال سے واقف ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، تو ہم یقیناً تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں، یعنی تمہیں ایکسپوز کر دیں کہ تم میں سے مجاہدین کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں. المجاہدین منکم والصابرین وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے حالات کو بھی آزما لیں، یعنی مجاہد کو پہچان لیں، صابرین کو پہچان لیں، یعنی سامنے لے آئیں کہ یہ ہیں مجاہدین اور یہ ہیں میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، صبر کرنے والے. اور اس طرح سے تمہارے حالات کا پتہ چل جائے کہ جو تم میں سے جہاد سے بھاگنے والے ہیں، استقامت کا مظاہرہ نہیں کرنے والے، یہی لوگ منافقین کا مصداق ہیں. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، پروردگار فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کی راہ سے روکا اور پھر اللہ کے رسول سے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ہدایت بالکل روشن ہو چکی، ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو گیا تھا. یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ یہ وہ اصطلاحی کفار نہیں ہیں کہ جن کو مشرکین سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ صف مسلمین میں بیٹھے ہوئے وہ افراد ہیں کہ جو رسول کو رسول مانتے ہوئے ان سے اختلاف کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات جو رسول نے بیان کی ہے اور وہ ان کو پسند نہیں آ رہی ہے، تو ایک طرف وہ رسول بھی کہتے ہیں، بعد اس کے کہ رسول کی طرف سے ہدایت روشن ہو جائے پھر وہ رسول سے اختلاف بھی کرتے ہیں. تو یہ انکار، یہ اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے رسول سے اختلاف کرنا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، تو کیا یہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. لن یضر اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ذرا سا بھی. شیئا وسیحبط اعمالہم، اور اللہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا، وہی والی بات کہ نلیفائی کر دے گا، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے گا. یعنی ان کے بظاہر وہ اعمال کے جو اچھے بھی ہوں تو پھر اس حرکت کی وجہ سے وہ تمام کے تمام اعمال بھی بالکل ہی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو، یعنی جو تم نے عمل اچھے بھی کیے ہوئے ہیں وہ باطل ہو جائیں گے اگر تم اطاعت خدا اور رسول سے باہر چلے گئے. واضح طور پر ہے کہ یہ غیر مسلموں سے خطاب نہیں ہو رہا، یہ بظاہر صاحبان ایمان سے خطاب ہو رہا ہے، مگر ان کے کچھ پرابلمز ہیں کہ جن کو یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے. تاکید کی جا رہی ہے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں تمہیں انہماک کا مظاہرہ کرنا چاہیے ورنہ تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا، اور اس کے بعد مر گئے، وہ ہم کفار، اور وہ اسی طرح کے کفر میں مبتلا تھے. یہ الفاظ پورے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے جب سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر بھی کفر سے
وہ والا کفر مراد ہے کہ جو بظاہر رسول کو رسول ماننے کے بعد اس طرح کی حرکتیں جب ایک انسان کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے بھی کفر سے تعبیر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے کا کام انجام دے رہے ہیں، اطاعت رسول سے دور ہو رہے ہیں اور اس طرح سے اپنے اعمال کو باطل کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے کفر ہے، صد عن سبیل اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد موت اس حالت میں ہے کہ ایسا کفر ان کے ساتھ دامنگیر ہے، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، فلا تہنوا، تو کمزوری نہ دکھاؤ، وتدعوا الی السلم، اور صلح کی اپنی طرف سے دعوت نہ دو۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ اسلام تو صلح و عاشتی کا مذہب ہے، صلح کی دعوت دیتا ہے، صلح حدیبیہ ہمارے سامنے ہے اور دیگر موقع ہمارے سامنے ہے، تو پھر اس کے بعد یہاں پر اس طرح سے صلح سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی طور پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمت ہارنے کی بنا پر اگر صلح کی دعوت دی جا رہی ہے، کم ہمتی دکھا کر، کمزوری کا مظاہرہ کر کے، تو وہ پروردگار عالم کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعاً کوئی بلند مقصد پیش نظر ہے، امن پسندی پیش نظر ہے، اتمام حجت کی خاطر ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے موقعوں پر پروردگار عالم نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم برتر رہو گے، یعنی تم اس طرح سے کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو، تم برتر رہو گے۔ جس موقع پر جیسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے وہ امام وقت فیصلہ کرے، رسول ہے تو رسول فیصلہ کرے، ورنہ برحق امام فیصلہ کرے، لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم برتر ہو، آرگومنٹ کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے تمہارے پاس جو چیز ہے وہ یقیناً بہت بہتر اور بہت برتر ہے، لیکن تمہاری طرف سے اگر کم ہمتی کا مظاہرہ کیا گیا، اگر تم نے ویکنس شو کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ تم برتر رہو گے۔ واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ اب انسان کیوں کمزوری کا مظاہرہ کرتا ہے؟ دنیا کی خاطر، یعنی یہ شہادت سے کیوں فرار اختیار کر رہا ہے؟ دنیا کی خاطر، میدان سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ دنیا کی خاطر۔ تو دنیا پر ایک تبصرہ ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ دنیا کی زندگی بس کھیل اور تماشا ہے، یعنی اگر اس کی لذتوں پر تم فریفتہ ہو رہے ہو تو یاد رکھنا کہ آخرت سے جب کمپیر کیا جائے گا تو یا تو تم اس کو آخرت کے لیے مقدمہ بنا لو، تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کیا کہنا، لیکن اگر تم دنیا کی لذتوں پر عاشق ہو گئے ہو اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو تو یاد رکھو یہ تو کھیل تماشا ہے۔ جس طرح سے کھیل تماشا پائیدار نہیں ہوتا، یہ دنیا کہاں پائیدار ہے؟ دنیا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا جس طرح سے کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، ہاں اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اب یہ والی دنیا جو ہے وہ کیا بن گئی؟ آخرت کا مقدمہ بن گئی۔ آخرت کی بہتری کے لیے تم نے اس کو زینہ بنا لیا، تم نے یہاں پر محنت کی تاکہ اس کا منافع تمہیں آخرت میں مل سکے، یہ آخرت کی کھیتی بن گئی۔ اگر تم ایمان لے اور تقوی اختیار کرو تو یؤتکم اجورکم، تو تمہارا اجر تمہیں دیا جائے گا پروردگار کی طرف سے۔ ولا یسألکم اموالکم، اب وہی والی بات کہ دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ چاہم کس چیز میں؟ مال، تو اللہ تم سے تمہارے مال کا طلبگار نہیں ہے، سوال نہیں کرتا۔ ان یسألکموہا فیحفکم، اور اگر وہ تم سے سوال کرے تمہارے مال کا کہ سارا مال خدا کی راہ میں دے دو، تو انسان جو بشری کمزوریوں کی آماجگاہ ہے، ظاہر بشر ہے، تو یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اگر اصرار کیا جاتا کہ بھئی سارا ہی مال خدا کی راہ میں خرچ کر دو تب خلو، تو تم بخل کا مظاہرہ کرتے، ایکسیپشن ہو سکتے ہیں لیکن اوورآل انسانوں کا مزاج ایسا ہی ہے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ تمہارے کینوں کو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہارے اندر جو پستی ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتی اور اس پر پھر پردہ باقی نہ رہ پاتا۔ تو اب خدا نے کیا مال نہیں مانگا؟ پورا مال کہاں مانگا ہے، اور دوسری بات جتنا بھی مانگا ہے وہ اپنے لیے کہاں مانگا ہے؟ تمہارے لیے ہی مانگا ہے اور اس کا ایک حصہ مانگا ہے۔ تو کم سے کم اپنے اندر اتنی طاقت تو پیدا کرو کہ اگر ایمان کے دعوے دار ہو، تقویٰ تمہارے اندر ہے، تو مال کا کچھ حصہ جو تم سے مانگا جاتا ہے کبھی زکوٰۃ کبھی خمس کے عنوان سے، اتنا نکالو، وہ بھی دوسرے تمہارے ہی جیسے بھائی ہیں کہ جن کے اوپر خرچ کیا جائے گا، ہاں نکالو قربتاً الی اللہ تاکہ تم اس کا اجر حاصل کر سکو۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہاں تم سے جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، فمنکم من یبخل، تو تم میں وہ ہیں کہ جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ومن یبخل، اور جو بخل کا مظاہرہ کرتا ہے فإنما یبخل عن نفسہ، تو یہ بخل وہ اپنے نفس سے ہی کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ ہی کو کسی کمی کا شکار کروا رہا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے
وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب کے سب فقیر ہو. خدا بے نیاز ہے، تمہارے مال، تمہارا کون سا مال ہے جو ہے وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، مگر جو عارضی تمہاری ملکیت ہے پروردگار عالم اس کا بھی کوئی محتاج نہیں ہے، تم سب کے سب فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اب بھی اگر تم روگردانی کرو، منہ پھیر لو، یستبدل قوما غیرکم، تو خدا تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تمہارے ایسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے اور اس طرح کی جو کمزوریوں کا تم مظاہرہ کرتے ہو وہ ایسی کمزوریوں کا مظاہرہ نہیں کریں گے. اب یہ کون ہے؟ اس میں ایک روایت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جناب سلمان فارسی کی طرف متوجہ ہو کر پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ سلمان اور سلمان کی قوم والے مراد ہیں، یعنی ایران کے افراد مراد ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے دو فرقے، شیعہ اور سنی، دونوں کی اہم احادیث کی کتابیں، صحاح ستہ کی 6 کتابیں، سب کے سب مؤلفین غیر عرب ہیں، اور اسی طریقے سے جو 4 کتابیں شیعوں کی مرکزی کتابیں مانی جاتی ہیں، احادیث کی اہم کتابیں، اصول اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، اس کے 3 مؤلفین ہیں اور وہ تینوں کے تینوں غیر عرب ہیں. شیخ طوسی کی 2 کتابیں، محمد ابن یعقوب قلانی اور شیخ صدوق، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عرب ہو، یہ سب کے سب غیر عرب ہیں. تو بہرحال ایک کنٹریبیوشن، تعصب کی وجہ سے انسان اپنے ذہن کو چھوٹا کر لے اور عرب اور عجم کے جھگڑے اور فساد کو ہوا دینے کی کوشش کرے جیسے کہ بنی امیہ نے کیا تھا، تو الگ بات ہے، ورنہ حق اور حقیقت بالکل نمایاں اور سامنے ہے. آیت نمبر 38 پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوا اور سورہ محمد بھی مکمل ہوا الحمدللہ. اب اس کے بعد سورہ مبارکہ ہے فتح ہے، 48واں سورہ، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو شروع ہوگی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.